میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اسی آیت کے تحت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بھائی، قرآن اور حدیث اس کا علم اتنا گہرا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے مکمل علم حاصل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو 1400 سال پہلے نازل کیا، لیکن اس قرآن کو مفسر، مفکر، محدث، سائنس والے، فلسفہ والے جب اس کو کھولیں گے اور اس کی تشریحات کو دیکھیں گے تو اسے یوں معلوم ہوگا کہ قرآن ابھی کے لیے اور میرے لیے نازل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں اور آپ کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، جس قرآن سے آج امت مسلمہ بالکل دور، بہت دور ہے. اب وہ زمانہ آنے والا ہے، قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کو جاننے والے ہر گھر میں پیدا ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہر گھر میں ہوں گے. اس لیے کہ باطل طاقتوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی. اسلام کے خلاف ہاتھ اٹھانا، زبان کھولنا اور طرح طرح کے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے جب بھی اسلام کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا ہے، قرآن کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور اسلام کو مٹانے کا عزم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی از سرے نو مسلمانوں کو تیار کیا ہے اور اسلام سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور ایسے ایسے مفکر اور ایسے ایسے محدث اور ایسے ایسے رہبر و رہنما اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کھڑا کر دے گا کہ ان کی باتوں کے اندر، ان کی تقریر اور ان کی واعظ و نصیحت کے اندر انسان تو انسان کا روح بھی بدل جائے گا. اور انشاءاللہ وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر گلی میں، ہر کوچہ میں اسلام کو نافذ فرمائے. زور سے بولو بھائی، اسلام پسند نہیں ہے کیا؟ اسلام پسند ہے تو زور سے بولو آمین ثم آمین. تو بہرکیف یہ رمضان المبارک کے مہینہ سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ کس کا مہینہ ہے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟
اللہ کا مہینہ ہے. رجب گزر گیا، شعبان بھی گزرنے والا ہے، جو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی جس کا نام ہے شب برات. شب برات کے متعلق علماء کرام کے مختلف رائے ہیں. لیکن محترم دوستو، کچھ حدیثیں اور قرآن کی آیت سے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ رات ہی کے متعلق قرآن مقدس کے اندر جو ہے سو بتایا گیا ہے کہ شب برات بڑی مبارک رات، عظمت والی رات اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے. بہرکیف وہ رات بھی گزر گئی. اب جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ امت کا مہینہ ہے. اب اس کو امت کس طرح سے استقبال کرے، کس طرح سے گزارے، تو عام اس کو سمجھنے والا آدمی بالکل عام طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ موٹے دماغ والے ہیں، دنیا کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، گھر بنانے کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، گھر برانی کرنا ہے اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، شادی بیاہ ہے کیسے کرنا ہے، منگنی کیسے کرنا ہے، بارات کیسے جانا ہے، ولیمہ کیسا کرنا ہے، یہ سارے چیزوں کو کوئی کسی سے پوچھتا نہیں، بلکہ خود بخود اس کے دماغ میں نئے نئے طور طریقے اور نئے نئے نخرے پیدا ہو جاتے ہیں اور کرتا ہے انسان. لیکن چونکہ رمضان سے ہمارا آپ کا تعلق نہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، قرآن اور رمضان سے ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت اور شوق اور ذوق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا استقبال کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. اب جو آدمی، آپ دیکھے ہوں گے رمضان آ رہا ہے، اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. اب حافظوں کی بھی شروعات کہانی. ماشاءاللہ جو حافظ اب 9 مہینے تک داڑھی صاف کرتے تھے، پینٹ شرٹ لگا کے گھومتے تھے، ماشاءاللہ جیسے ہی رجب آ گیا اب داڑھی رکھنا شروع کر دیے، کرتا پاجامہ شروع ہو گیا، قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. کیوں بھائی؟ اب اس کو سنانا ہے تراویح. یہ امت جو کبھی سال بھر مسجد کو نہیں بھٹکتی، جگنے کی رات میں دیکھو تو روڈ تک لوگ جمع ہے. جگنے کی رات فجر میں دیکھو روڈ تک دکھ رہے ماشاءاللہ. جگنے کے دوسرے دن فجر میں دیکھو 1-2 لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ تو رسمی عبادت ہو گیا بھائی، اور رسمی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا. اگر ایک حافظ رجب کے مہینے میں داڑھی رکھنا شروع کر دیا کہ رمضان میں تراویح سنانا ہے، تو چونکہ وہ لوگوں کی ڈر سے داڑھی رکھ رہا ہے اور کہیں میں اٹک نہ جاؤں، میری ناک نہ کٹ جائے، یہ بول کر کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو اس کا تعلق تو لوگوں سے ہو گیا بھائی. اللہ سے تعلق تھوڑی ہو گیا. یہ اللہ سے تعلق نہیں ہوا، یہ لوگوں سے تعلق ہو گیا.
تو جو لوگوں کے تعلق کے بنا پر جو قرآن پڑھتا ہے، داڑھی چھوڑتا ہے یا رمضان میں روزے رکھتا ہے، ایسی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے، اور وہ عبادت کے اندر جان نہیں رہتا، اور وہ عبادت زیادہ دیر تک ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے عبادت کے اندر۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کی جو عبادت کرتا ہے، رمضان کی جو عبادت کرتا ہے وہ رمضان ہی کی عبادت کرتا ہے، رمضان کے بعد اس عبادت کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اس لیے رمضان ختم وہ بھی ختم۔ لیکن جس کی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کی ڈر سے عبادت کرتا ہے، جنت اور جہنم کے شوق اور ڈر میں عبادت کرتا ہے، تو محترم دوستو اس کی عبادت کے اندر ٹھہراؤ ہے، وہ ہمیشہ عبادت کرے گا۔ وہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی عبادتوں سے حفاظت فرمائے۔ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، اور آج کل شادی خانہ میں آپ دیکھے ہوں گے استقبال کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ناٹے ناٹے قد کے گیٹ کے پاس کھڑے رہتے نا بھائی، جس کو انسان حیرت سے دیکھے ایسے نمونے کو لا کر کے گیٹ کے پاس ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پیسہ دے دیا ہے، جس کو شریعت نہیں معلوم، قرآن سے تعلق نہیں، حدیث سے تعلق نہیں، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ تو عورتوں کو کھڑا کر دیتے استقبال کے لیے، خوبصورت عورتوں کو، لڑکیوں کو کھڑا کر دیتے کہ ان کا استقبال کرو۔ یہ تو دنیاوی استقبال ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو رمضان کا استقبال کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے دل کی صفائی۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ دل کی صفائی کرنی ہے۔ اور دل کی صفائی کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ اگر کوئی ان سے گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ سے سچی اور پکی توبہ کر لے رمضان سے پہلے۔ مہمان آنے سے پہلے گھر کے اندر کلر کیا جاتا ہے، پوری صاف صفائی کی جاتی ہے کہ اگر مہمان ہمارے گھر میں آئے، اتفاق سے کسی روم میں بھی داخل ہو گیا تو وہ روم اسے چمکتا ہوا اور سجا ہوا محسوس ہو۔ تو چونکہ رمضان آ رہا ہے بھائی، رمضان جو ہے تو ایک نیکی کرو 70 پاؤ، فرض سنت پڑھو فرض کا ثواب، اور فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب، وہ نیکی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر کچرا ہوگا، گناہ ہوگا، حسد ہوگا، کینہ کپٹ ہوگا، بغض و عداوت ہوگا، تو دل میں رمضان کہاں سے آئے گا بھائی؟ وہ دل میں رمضان آ نہیں سکتا۔ اگر مہمان آیا بھی اور گھر کے اندر دیکھا کہ فلانے کا منہ ادھر ٹیڑھا ہے، فلانے کا منہ ادھر ٹیڑھا ہے، کوئی لوگ صحیح بات نہیں کر رہے، تو مہمان خالی سلام کرے گا، رخ دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اگر زیادہ دیر رہیں گے تو یہاں پر دھولائی بھی ہو سکتا ہے، نکل جاؤ بلکہ نکل جائے گا۔ مہمان رکے گا بھائی؟ مہمان رکنے والا نہیں ہے۔ مہمان کب رکے گا؟ جب اس کا اچھے طرح سے استقبال کیا جائے گا، مرحبا 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 کے الفاظ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا، اور کہا جائے گا آپ کے لیے تو میری آنکھیں بچھی ہوئی تھی کہ کب آپ آئیں گے، آپ کے انتظار میں سارے لوگ انتظار میں منتظر ہیں، اور آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں لوگ۔ وہ مہمان کا دل کہے گا کہ ہاں یہاں پر 1-2 دن رہ سکتے ہیں، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام سے رہ سکتے ہیں۔
ٹھیک اسی طرح سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اگر ہم جو گناہ غیر رمضان میں کرتے تھے وہ گناہ اگر ہم رمضان کے مہینہ میں بھی کریں گے محترم دوستو تو پھر وہ دل میں رمضان تو کیا رمضان کا خوشبو بھی نہیں جائے گا. وہاں خالی وہ آئے گا مسجد کو جائے گا جائے گا ٹوپی لگائے گا پیلے گا سب کرے گا لیکن اصل رمضان کی حقیقت اس کو معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی جس کا نام ہے شب برات. اس کے مطلب ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کے حضور فریاد کرو کہ پروردگار عالم رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم آپ کے دربار میں سجدہ ہونا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اچھا اب تو شب برات میں انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر سکا، غفلت میں سو گیا، انسان تھا بھائی سو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا. اب اس کا مداوع کیا ہے؟ اب چاہ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے میں توبہ کر لوں، رمضان میرے لیے مہمان بن کر کے آئے، رمضان ہمارے جب آئے تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے لیے نیکیاں لے کر کے آئے، برکتیں اور رحمتیں لے کر کے آئے. میں یہ چاہ رہا ہوں. تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کا در ہر رات کھلی ہوئی ہے، ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، ہر آن کھلا ہوا ہے. جب انسان توبہ کر لے گا اور جب سچے اور پکے دل سے توبہ کر لے گا اللہ اسی آن، اسی لمحہ، اسی گھڑی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پر اس کو ایمان، اس کا دل گوارا کرتا ہے کہ بے شک جو تو گناہ کیا ہے نا بیٹا، اس گناہ کو تیرا رب دیکھ رہا ہے. الا من تاب و آمنا، توبہ بھی کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ پر کہ بے شک اگر میں توبہ نہ کروں گا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا. تو اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا اس کے سینے کے اندر، اس لیے توبہ کر رہا ہے. آمنا وعمل عملا صالحا، اور انسان نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اور یہ ارادہ اللہ کے سامنے عزم مصمم کرتا پروردگار عالم اب جو مجھ سے گناہ ہو چکا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ایسے بندوں کے خطیات کو، سیئات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے مبدل کر دیتا ہے، نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے میرے بھائی. رمضان کا ہم اور آپ دل کی گہرائی سے استقبال کرے، گناہوں کو چھوڑ کر استقبال کرے، گناہوں سے توبہ کر کے رمضان کا استقبال کرے. استغفار کی کثرت کیجیے، لا الہ الا اللہ جو ہے سو بار بار پڑھا کیجیے. ایمان کی تجدید ہوتا ہے اس کے اندر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. محترم دوستو، اب جو شب برات میں جو لوگ زندہ تھے اور آج جو جمعہ کے دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل آنے والا جمعہ میں کون زندہ رہے گا پتا ہے بھائی؟ کس کو پتا ہے؟ یا رمضان کا مہینہ اگر ہمیں اور آپ کو نصیب ہو گیا تو ہم نصیب والے ہیں. پھر رمضان آئے گا بلکہ امید مت لگاؤ. موت
ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہمارے آپ کے سروں پر کھڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی کو ٹھوکر لگا، ختم ہو گیا۔ ایک آدمی کو 2 مرتبہ موشنس آیا، ختم ہو گیا۔ ایک آدمی زیادہ چھینکنے کے لیے گیا، اس کی روح اسی وقت نکل گئی۔ تو جب آپ کو، ہم کو موت کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے، تو محترم دوستو، جو وقت ملا ہے وہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ ہمیں اور آپ کو توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد کس کو بولتے بھائی؟ اللہ کی یاد کس کو بولتے؟ اللہ 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 اللہ، یہ تو اللہ اللہ پڑھنا ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بولو بھائی، پڑھنا ہوا۔ اللہ 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 اللہ، یہ کیا ہوا؟ پڑھنا ہوا۔ اللہ کی یاد کس کو بولتے بھائی؟ اللہ کی یاد اس کو بولتے جیسے آپ سعودی عرب میں 2 سال تھے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی آپ کو بیوی کی یاد آ گئی، بولو بھائی، اب بیوی کی ایسی یاد آئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچوں کی یاد آئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں باپ کی یاد آئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ گاؤں یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس وقت بولتا ہے انسان کہ میں بیوی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں ماں باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں گاؤں کی گلی کوچوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ بولتا بھائی؟ نہیں بولتا، بلکہ خود بخود اس کو یاد آ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، ٹھیک اسی طرح سے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی گناہ کے وقت، کسی خوشی کے وقت جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اللہ کی یاد میں آ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کی یاد۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی یاد۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کو ایسی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا چند دنوں کا ہے کھلونا، دل بہلانے کے لیے تماشا والا آتا ہے، تھوڑی دیر تماشا دکھانے کے لیے ڈگڈگی بجاتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنا کھیل تماشا دکھاتا ہے، چند پیسے لیتا ہے، پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا ہے بھائی۔ شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن قبرستان تو گیا، کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ جانے والے کو پوچھو تو اس کو پتا نہیں کیوں گیا، بس گیا۔ سب لوگ جا رہے تو میں بھی گیا۔ کیوں گیا؟ کہیں کو گیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار قبرستان گئے شب برات کی رات میں، باقی تو جاتے تھے، آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زور القبور فإنها تذکر موتاکم، تم قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تجھے موت یاد آئے۔ انسان قبرستان تو جاتا ہے، پھول لے کر کے جاتا ہے، اگربتی کا دھواں دینے جاتا ہے، وہاں کیا کیا چیز کرتا ہے، خرافات ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب خرافات ہے۔ ایک
قبرستان کے تختی پر لکھا ہوا تھا، چاہتے ہیں نہ پھول کو نہ عود کو، چاہتے ہیں ہم نہ پھول کو نہ عود کو۔ اے میری زیارت کرنے والوں، اے قبرستان کی زیارت کرنے والوں، تجھے پتا ہے ایک میرے بغل میں سویا ہوا ہے، ہزاروں برس ہو گئے، اس کے نام پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آیا، اس کے نام پر کوئی درود پڑھنے والا نہیں آیا۔ تو لکھا ہوا تھا ہم چاہتے ہیں نہ پھول کو نہ عود کو، ہم چاہتے ہیں صرف دل سے نکلے ہوئے ایک درود کو۔ آج یہ غیروں کا رسم، بابا کے نام سے اونٹ ڈال رہے کرتے، کیا کرتا اونٹ کا؟ قبر میں کھود رہا اس کا؟ تو اپنا گھر میں خوشبو دے رہے، اگر گھر میں خوشبو دے رہے ہیں اس کے نیت سے اگر گھر کے اندر اونٹ ڈال رہے تو کوئی بات نہیں۔ قبر کے اندر مرحوم پکار پکار کے کہہ رہا ہے ہم نہ چاہتے ہیں نہ پھول کو نہ عود کو، ہم تو صرف دل سے نکلے ہوئے ایک درود کو چاہتے ہیں، ایک درود کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ کر کے اس کا ثواب میرے قبر پر پہنچا دو، میرے روح کو پہنچا دو، ہم اسی سے مست ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن تم میرے نام سے عود جلا کر کے کیا کر رہے ہو؟ پھول ڈال کر کے کیا کر رہے ہو؟ یہ سب واہیات اور تباہیات ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اگر آپ کو والدین سے محبت ہے 5 وقت کا نمازی بن جائیے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے، اور جب صالحین میں شامل ہو جائیں گے تو عرب والے دعا کر رہے ہیں، مکہ والے دعا کر رہے ہیں، مدینہ والے دعا کر رہے ہیں، ایران والے، توران والے، جاپان والے، افریقہ والے، امریکہ والے، سب نمازی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ صالحین میں سے ہے۔ اور جب یہ سارے کے سارے لوگ صالحین میں آپ کو شمار کر رہے ہیں، اللہ بھی تجھے صالحین میں شمار کرے گا۔ اور جس کا بیٹا صالحین ہو جاتا ہے اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ اپنے والدین کو جنت میں بھیجانا چاہتے ہیں تو آپ محترم دوستو ان کے لیے آپ 5 وقت کا نمازی بن جائیے، سچا پکا نمازی، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا نمازی بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شامل کر لے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ